بستی والوں کو؟ ان کو سمجھا رہے تھے بھی شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو اور بے حیائی فحاشی کے کام چھوڑ دو، تو انہوں نے کلہاڑے، ڈنڈے، سوٹے یہ نکال لیے، اور وہ شہر والے ارادہ کر چکے تھے کہ ان نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک ایمان والا مومن بندہ رہتا تھا، اس نے دوڑ لگائی کہ وہ ان نبیوں کی حمایت کر سکے اور اپنی قوم کو سمجھائے۔ مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے حبیب۔ اس آدمی کا نام کیا ہے؟ حبیب۔ آدمی کا نام کیا ہے؟ حبیب۔ پیشے کے اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا وہ رسہ فروش تھا، رسے بناتا تھا، اس کو بیچتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ دھوبی تھا، کپڑے دھونے والا۔ بہرحال جو بھی تھا، اللہ سے اسے بڑا پیار تھا، اللہ سے اسے بہت محبت تھی، اتنا محبت تھی جس کی حد بھی نہیں تھی، بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اور اتنا محبت کہ جو کچھ وہ کماتا تھا اس کو دو حصے کرتا تھا، نفع کو ایک حصہ اللہ کے پاک نام پر خرچ کرتا تھا، دوسرا اپنی ضروریات پر خرچ کرتا تھا، اتنا اللہ سے محبت کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ محبت کی یہ دلیل لکھی ہے مفسرین نے کہ اللہ سے اسے اتنا محبت تھی کہ جو کچھ وہ کماتا تھا اس کو دو حصے کرتا تھا، ایک حصہ اللہ کے پاک نام پر خرچ کرتا تھا، دوسرا حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو وہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن مال خرچ کرنے سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ سخی کافر بھی ہیں۔ ایک مشرک تھا حضرت، وہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتا تو بہت زیادہ کھانا پکوا کے ہزاروں لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، اور جب واپس سفر سے واپس آتا تو پھر بھی ایسا کرتا تھا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں بھی ایک آدمی ایسا تھا، دو دو تین تین اونٹوں کا سامان لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش یہ مسلمان ہوتا۔ تو عقیدہ سب سے پہلی چیز ہے، اور عقیدت کیا ہے؟ عقیدہ وحدت کا مطالبہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خانقاہ میں شرک سکھایا جاتا ہے، ہم آپ کو توحید سکھا رہے ہیں۔ منافق کہتے پھر رہے ہیں خانقاہوں میں شرک سکھایا جاتا ہے، بے دینی سکھائی جاتی ہے، جبکہ یہاں بے دینی نہیں سکھائی جا رہی۔ زبیر پانی پلائی نہ، یہاں عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ عقیدہ وحدت کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلی وحدت اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں
نہ اللہ کے صفات میں، نہ اللہ کے کاموں میں۔ دوسری چیز یہ وحدت اللہ کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی وحدت کا عقیدہ ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، آخری اللہ کے نبی ہیں، کوئی اور آخری نبی نہیں ہے۔ واحد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اگر آپ کو حضرت ختم نبوت پر وحدت ضروری نہیں ہے تو پھر ختم نبوت کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ختم نبوت پر بھی وحدت ہے، اور کلام الہی قرآن کریم پر بھی وحدت ہے کہ صرف قرآن کریم اس وقت محفوظ ترین کتاب ہے جس کا محافظ اللہ ہے۔ جیسے یہ کلام الہی جبرائیل امین لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا بعینی، ویسے کا ویسا آج تک محفوظ ہے۔ نہ اس کے کسی حرف میں تبدیلی آئی ہے، نہ اس کی کسی حرکت میں تبدیلی آئی ہے، نہ اس کے کسی لفظ میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ کلام الہی ہے اور اس پر بھی وحدت ہے۔ اب اللہ بھی وحدہ لا شریک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت میں اکیلا ہے، کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ورنہ قادیانی یہی کہتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں انکار تھوڑی کرتے ہیں، ہمارا تو صرف یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت میں پہلی چاند کی مثل ہیں تاریخ میں، اور ہم 14ویں کی مثل ہیں۔ یہ اس کان دجال نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں اسی ختم نبوت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، بس باتیں چیک کرو۔ اور قرآن حتمی آخری محفوظ ترین کلام الہی ہے۔ اس سے پہلے 100 صحیفہ نازل ہوا، 3 بڑی کتابیں نازل ہوئی، وہ ان پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے ان میں تحریف کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے۔ دوسری چیز عقیدے میں محبت ہے کہ اللہ سے بندہ محبت کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، قرآن کریم سے محبت کرتا ہو، اور دل و جان سے کرتا ہو۔ جیسے اس اللہ کے عاشق حبیب نامی بندے کو اللہ سے محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اپنا جو مال کما رہے ہیں آدھا اللہ کے نام پر، باقی آدھا اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں۔ پورے کا پورا شہر کافر ہے، مشرک ہے، قرآن کہہ رہے، لیکن وہ اپنی آدھی کمائی اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، اور ان کو وسائل بھی مل جاتے تھے۔ سارا معاشرہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، اور مالدار کہتے ہیں ہمیں تو کوئی جگہ نظر ہی نہیں آتی ہم جہاں صدقہ خیرات کریں اور زکوٰۃ دیں، عشر دیں، فطرانہ دیں، ہمیں تو ایسی کوئی جگہ ہی نظر نہیں آ رہی۔ سمجھ آ رہی ہے نا حضرت؟ پورا شہر حضرت کیا ہے؟ کافر ہے۔
پورا شہر مشرک ہے. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، جب رسولوں نے ان کو آ کر اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، کفر اور شرک چھوڑنے کی بات کی، تو پورا شہر ڈنڈے سوٹے کلہاڑے لے کر آ گیا. تو پورے شہر میں ان 3 رسولوں کو چھڑوانے والا صرف ایک آدمی تھا. اقصى مدینہ، مدینہ کہتے شہر کو. تو پورے شہر میں حضرت صرف، اور اس ایک آدمی کو اللہ نے اپنی محبت عطا کی کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنی کل مالیت کا ایک حصہ اللہ کے پاک نام پر خرچ کرتا ہے اور دوسرا حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے. اتنا سر صاحب کتنی بڑی بات ہے. ایک حصہ اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہے، دوسرا حصہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ رسول جب بات کر رہے تھے، سوٹے کلہاڑے ڈنڈے لے کر یہ قوم وہاں کھڑی تھی، تو یہ آدمی حبیب نامی آدمی دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کرو. ان بھیجے ہوئوں کی اتباع کرو، ان کی بات کو مانو، ان کے موقف کو سمجھو. اور ساتھ میں بات بڑی کر دی، فرمایا اتبعوا من لا یسألکم، آپ اس کی اتباع کرو، اس کا آپ سے کوئی یہ معاوضہ نہیں مانگتے. کوئی آپ سے اجرت نہیں مانگتے، اور شرعاً دین کی بات کی اجرت لینا جائز بھی نہیں ہے. حضرت یہ جائز بھی نہیں ہے اجرت لینا. اور آپ دیکھو جو سچے اللہ والے ہیں، کامل اللہ والے ہیں، یہ پانی دے والا میرے کو دیکھ، کامل اللہ والے ہیں، جہاں بھی وہ قرآن اور حدیث کی بات کرنے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے جاتے ہیں، وہ فیس کی طے توا نہیں کرتے. اور جو اس زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، یہ شارک ہے نا، اس سے نیچے ان کے کچھ بھی نہیں ہے. اس شارک کے اوپر ان کے دین ہے، جس کی وہ سورے شورے لگا کے اچھی مار دھاڑ کر جانتے ہیں بیچارے. وہ 1-2 ہزار کے لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، میاں جو فیس طے کی وہ دے. جو اللہ کے لیے آتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جہاں کہیں بیان کرنے تشریف لے جاتے تھے، اپنا کھانا اپنے گھر سے لے جاتے تھے. حضرت اپنا کھانا اپنے گھر سے لے جاتے تھے. اب جہاں 2-3 دن کا سفر ہوتا، ہفتے کا سفر ہوتا، تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ خشک خوراک ساتھ لے جاتے تھے، چنے چھولے، یہ خشک خوراک کے ساتھ لے جاتے تھے کہ خراب بھی نہیں ہوتی اور بندہ کھاتا بھی رہتا ہے. ہمارے اسلاف کی زندگی ہے کہ انہوں نے نبیوں کی اتباع کی ہے. انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث تھے، وراثت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے.
تو اللہ والوں کی شناخت یہی ہے، وہ پیسے کی خاطر نہیں جاتے کہیں بھی۔ ہم نے بھی پچھلے سال شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمان بابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی سالانہ پروگرام پر۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت کو میں نے نہ ہدیہ پیش کیا وہیں جا کر کے یہ آپ کا کرایہ ہے، حضرت نے فرمایا یہ رشوت ہے۔ میں نے کہا حضرت نہیں، یہ آپ غریب آدمی ہو، یہ سفر کے اخراجات ہیں۔ فرمایا کس موضوع پر بات کرنی ہے؟ ارے صاحب پوائنٹ چیک کرو، کس موضوع پر بات کرنی ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا، جو اللہ آپ کو شرح صدر فرمائے وہ گفتگو فرما دینا۔ فرمایا ہاں اگر تم موضوع بتاتا تو پھر یہ رشوت تھی کہ تو نے کسی کو گالیاں دلوانی ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے تقریر کرانی ہے۔ اللہ والوں کی بڑی باتیں ہیں نا، چھوٹی باتیں اللہ والے نہیں کرتے۔ تو انہوں نے بھی کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا، کہ اتباع کرو ان کی کہ یہ آپ سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت پر ہے، اور یہ ہدایت پر ہے۔ وَمَالِيَا، انہوں نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اس حبیب نامی اللہ کے عاشق نے کہا وَمَالِيَا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں، اس کو سجدہ کروں، اس کو رکوع کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جس نے مجھے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آپ سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ تعجب والی بات اپنی طرف کر دی کہ وَمَالِيَا، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں ایسا کروں کہ لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں عبادت نہ کروں ان کی، اس ذات اقدس کی، اس ذات باری تعالی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں نہ کروں؟ یہ وجہ بتاؤ مجھے۔ اور اگلی بات کی کہ وہ الیہ ترجعون، آپ سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلیہ، کیا میں اللہ کے علاوہ ان کو معبود بناؤں، خدا بناؤں؟ ان یردن الرحمن بضر، اگر رب کریم خالق رحمان مہربان خالق کائنات ارادہ فرما لے مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو ان کی سفارش، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، ان کی سفارش مجھے ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتی۔ ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ چھڑوا سکتے ہیں مجھے۔ یہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی پکڑ میں اگر میں آ جاؤں، آپ کے معبودان مجھے نہیں چھڑا سکتے، آپ کے خدا مجھے نہیں چھڑوا سکتے، آپ کے بنائے ہوئے بت، آپ کے تراشے ہوئے بت مجھے ان سے نہیں بچا سکتے، نہ سفارش کر سکتے ہیں، نہیں بچا سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں آپ کی بات پر آ جاؤں تو یہ تو صریح اور کھلی گمراہی ہے۔
میں سری اور کھلا گمراہ ہو جاؤں گا ایسے. انی آمنت بربکم، فرمایا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں. میں ایمان لایا ہوں، آمنتو ایمان لایا ہوں، بربکم آپ کے پروردگار پر. کافروں کو یہ نہیں کہا میرا رب. یہاں بڑے بڑے بدماش چور مچائے شور. بدماش بھی خود ہوتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں چھوڑتے، اور خود انہوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، بیٹیوں کا حق مارا ہوا ہے، بھائیوں کا حق مارا ہوا ہے. اور کسی کے ساتھ اگر ان کا جھگڑا ہو جائے تو ان کے آنسو ٹپک ٹپک کر گر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں میرا رب تجھے نہیں چھوڑے گا. اور یہاں اللہ نے اپنے عاشق کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے کہا انی آمنت بربکم، میں ایمان لایا تمہارے پروردگار پر جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہاری پرورش بھی کی، تمہیں پالتا بھی ہے، تمہارا خیال بھی رکھتا ہے. یہ جو شہر کی آب و ہوا تمہاری طبیعت کے موافق ہے، یہ جو شہر کی رونق ہے، شہر کی ترقی ہے، یہ سب تمہارے پروردگار نے تمہیں عطا کی ہے، اور انہوں نے نہیں کی جن کو تم نے تراش رکھا ہے. یہ حقیقی پروردگار نے چیزیں تمہیں عطا کی ہے، صحیح سالم اجسام عطا کیے، گھر عطا کیے، تجارت عطا کی، یہ سب اللہ کا انعام ہے. تو یہاں مفسرین نے بڑی پیاری بات نقل کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے اس عاشق نے جس کا نام حبیب تھا، اس نے محبوب طریقہ بتایا امت کو، انسانیت کو، کہ آپ نے دین کا کام کرنا کیسے. دیکھو پیچھے اگر ان کو یہ کہتا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کو مزید غصہ آتا. لیکن انہوں نے کہا وما لیا، مجھے کیا ہو گیا ہے، لا اعبد الذی، میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دھمکی بھی لگا دی کہ تم سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اکیلے میں نے نہیں جانا. اکیلا میں نے نہیں جانا، تم سب نے وہاں جانا ہے، سب کی وہاں ڈپٹی ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، دیکھو یہاں بھی انہوں نے اپنی بات کی، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں، ان کی بندگی کرو، ان کو معبود بنا لو، ان کو خدا مان لو. ان یریدنی الرحمن، اگر رحمان نے بضر، مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لیا، مجھے نہیں کہا آپ کو، اے آپ کو کوئی مصیبت آ گئی کون چھڑوائے گا، اللہ چھڑوائے گا. نہیں نہیں نہیں، دائی جو بات کرے گا وہ کہے گا جو بات اشتعال والی ہوگی اس کی نسبت اپنی طرف کرے گا کہ میں اگر ایسا کروں. اگر ہم ایسا کریں گے، جیسے آج مسلم معاشرہ ہم بات کرتے ہیں، بھئی ہم اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے، بے حیائی نہیں چھوڑیں گے، ہم اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے تو ہم پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی، اللہ ہم پر خصوصی نظر کرم نہیں فرمائے گا. عمومی تو کافروں پر بھی ہو رہا ہے، سب پر ہو رہا ہے. تو بہرحال بڑی پیاری بات فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. فاسمعون، میری بات کو آپ سن لو. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میری بات کو آپ سن لو، پھر نہ کہنا کہ میں نے نہیں سنا. کوئی نہ کہے پھر آپ میں سے کہ ہم نے نہیں سنا،
اور یہاں پتر سارے من وڈا اٹھ تو تقریر یہ کرنے پولا تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس کے باوجود بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کیونکہ وہ شقی القلب لوگ تھے، بہت بدبخت لوگ تھے۔ انہوں نے ان سوٹوں سے، کلہاڑیوں سے، ڈنڈوں سے اللہ کے اس حبیب نامی عاشق پر حملہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو گرا کر اس کے اوپر چڑھ کے ان کو لتاڑ دیا، روند دیا، اور اتنا روندا کہ ان کی جو آنتیں تھی وہ پیٹ سے باہر نکلے، اتنے ظالم لوگ تھے۔ جیسے ان کی شہادت ہوئی قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا، ارشاد ہوا جنت میں داخل ہو جا۔ اب جیسے یہ اللہ کا حبیب نامی بندہ، اللہ کا حبیب بنا نام اس کا حبیب تھا، محب تھا وہ اللہ کا، اصل میں اللہ کا سچا عاشق تھا۔ جیسے وہ جنت میں داخل ہوا تو جنت میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی قوم کا درد نہیں چھوڑا، پھر بھی اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میری مغفرت کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل فرما لیا ہے۔ کاش میری قوم یہ دیکھ لیتی۔ کیا مطلب؟ اگر دیکھ لیتی یا یہ بات سمجھ لیتی، یہ بات جان لیتی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ کم از کم مجھے میری مغفرت کا مقام دیکھ کر، میرا عزت و اکرام کا مقام دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اس کو اللہ کے بندوں کا درد ہے کہ یار کاش۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ہے، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے بہت بڑے پکے سچے کھرے عاشق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں نا اپنی قوم کو جا کر توحید کا پیغام دیتا ہوں، آپ کی رسالت و ختم نبوت کے بارے میں پیغام دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے، مہربان تھے اپنے صحابہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں، آپ بہت خوبصورت جوان ہیں، آپ بہت خوبصورت جوان ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھی صحابہ باقی بھی، تو آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، کیونکہ مجھے اتنا میری قوم پسند کرتی ہے، میں اپنی قوم کا اتنا محبوب نظر ہوں، میں اپنی قوم کا اتنا منظور نظر ہوں، واللہ اگر میں سویا ہوا ہوں، میری قوم کو کوئی خاص کام مجھ سے پڑ جائے تو میری قوم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، اگر مجھے نیند ہو مجھے نیند سے بھی نہیں جگائے گی، اتنا محبت کرتی ہے مجھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا پیارا جانثار
مجھے تو خوف آتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایمان کو ابھی چھپا کے رکھ، اس دعوت کو کچھ مؤخر کر. لیکن اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ یقین دلایا کہ یا رسول اللہ، میری قوم یقیناً مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مجھے بہت زیادہ چاہتی ہے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور جیسے جا کر اس نے پیغام توحید دیا، جیسے اس نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی، جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی، تو ساری قوم اس کی مشتعل ہو گئی. اور ایک بدبخت نے تیر کا نشانہ لے کر آپ کی گردن پہ تیر مارا، تو وہ خاص رگ جس میں سانس ہوتا ہے وہاں جا کر لگا، آپ وہیں شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، جیسے اللہ کا وہ حبیب جس کا نام حبیب تھا، جیسے اللہ کا وہ عاشق جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے، اس کی مثال بھی ویسے ہے. اور اس نے بھی شہادت کے بعد قال یا لیت قومی یعلمون کہا ہے کہ کاش میری قوم دیکھ تو لیتی، جان تو لیتی کہ بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے معزز، مکرم، باعزت لوگوں میں شامل فرما لیا ہے. تو اس کا بھی ویسا درد تھا اور یہی الفاظ ہے. خانقاہ کا بھی یہی پیغام ہے. جس کے اپنے گھروں میں شرک ختم نہیں ہو رہا، بدعات ختم نہیں ہو رہی، رسومات ختم نہیں ہو رہی، وہ بیچارے ایسے بیچارے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ شرک اڈا کھل گیا ہے. یہ توحید کا مرکز ہے، رشد و ہدایت کا مرکز ہے خانقاہ. اگر خانقاہ رشد و ہدایت کا مرکز نہیں ہے، اللہ کی توحید کا پیغام یہاں سے جاری نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ خانقاہ نہیں ہے، پھر اس کا نام بھی خانقاہ نہیں ہے. تو اللہ کی محبت یہاں ہے. تو مولانا محقق کے وقت ولی کامل حضرت ہمارے زمانے کے بہت بڑے مناظر حضرت مولانا نور محمد توسوی رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کو غریق رحمت فرمائے، اللہ حضرت کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. آپ نے یہاں ایک بہت بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اس اللہ کے پیارے بندے کا یہ کہنا، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو یہ کالا میں جو ہوا ضمیر ہے، یہ ضمیر جا رہی ہے وجا من اقصى المدینہ رجل، یہاں رجل ہے اس میں جا رہی ہے. تو اس کا معنی ہے کہ مردہ نہیں ہوتا، آدمی اچھا ہو یا برا، جب وہ مر جاتا ہے وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، حیات برزخی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کی حیت کیفیت پر. یہ اہل علم کا بریک اختلاف ہے، بس موٹی موٹی بات اتنا ہے کہ ان کو زندگی حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا یہ جو ہوا ضمیر ہے اس کا اطلاق روح پر نہیں ہوتا. عقل کرو، رجل روح کو نہیں کہتے.
خالی روح کو کوئی مرد یا عورت کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. فرشتے روح ہے، مؤنث مذکر ہے. حضرت آپ کو پتہ ہے فرشتے مذکر مؤنث ہیں؟ اگر اللہ تعالی حضرت جیسے کافروں کا مطالبہ تھا کہ فرشتے کو اللہ رسول نبی بنا کر بھیجیں، اگر ان کے کہنے پر اللہ، ان کے مطالبے پر اللہ فرشتے کو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیج دیتے تو اس کی نبی بھی ہوتی نہ بچے ہوتے. تو آپ کے درد کو کیسے سمجھتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سے، انسانوں میں سے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، بعزت خدا، قصہ مختصر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انسانوں میں سے ہیں لیکن انسانوں سے اعلیٰ، عرفہ، بلند بالا ہے. انسانوں جیسے نہیں ہیں. آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں. ایک اور قوم آئی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ بھی کہہ دیتے ہیں جی نہیں جی انسان کیسے ہو سکتے ہیں، انسان تو زنا کرتے ہیں، انسان تو یہ کرتے ہیں، اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں. جو اصول و دستور اللہ نے بیان فرمایا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. زمانہ جہلیت میں مشرک بھی عقل سے فیصلے کرتے تھے، شریعت سے فیصلے نہیں لیتے تھے. نصاب کا شریعت ان کے پاس اس سے بھی نہیں لیتے. تو انہوں نے بھی آخری فیصلہ یہی لیا تھا کہ جن کپڑوں میں، جو کپڑے پہن کر ہم شراب پیتے ہیں، جو کپڑے پہن کر ہم گانے گاتے ہیں، جو کپڑے پہن کر ہم زنا کرتے ہیں، وہی کپڑے پہن کر بیت اللہ کا طواف کیسے کریں؟ تو ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں. اور دنیا میں ایسے اندھے محقق پیدا ہوئے ہیں، اندھے محقق، کہ عورت ہم مزاج، ہم شناخت، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. آخر میں ایسے بدبخت لائنوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آدمی کی ہم مزاج، ہم شناخت بہن ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ تو اس سے وہ کر لو، نکاح کر لو. جو اللہ نے حرمت کے مسائل بیان فرمائے کیا ان کو چھوڑ دو گے؟ سورۃ النساء میں اللہ نے پوری ترتیب بیان کر دی کہ کون کون سے رشتے ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہے. تو ترتیب جو اللہ نے بیان فرمائی، اصول، ضوابط، قانون جو اللہ نے بیان فرمائے وہ ضروری ہے. دنیا میں آپ کو ایسی آزادی کوئی نہیں دیتا. جس ملک میں چلے جاؤ، جس ریاست میں چلے جاؤ، وہ آپ کو کاروبار کی اجازت دیں گے کہ آپ بزنس کرو، لیکن وہاں حدود قیود بھی ہوں گی کہ آپ کون سا بزنس الاؤ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. اب ریاست آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ تجارت کرو، لیکن آپ کو کچھ تجارتیں ایسی بھی ہیں جن کو ریاست نے ریاستی سطح پر ممنوع قرار دیا ہے. آپ نہیں کر سکتے. ہنڈی کا کاروبار ہے، ریاست اجازت نہیں دیتی. شراب کا کاروبار ہے، ریاست بغیر لائسنس کے اعلانیہ ہر بندے کو اجازت نہیں دیتی. یہ اور بات ہے کہ بے دین حکمران ہے، خوب چل رہی ہے. خوب چل رہی ہے، خوب بدماشی ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شراب پی کے پھر رہے ہیں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے عشق کرنا ہوگا، جیسے کہ اللہ کے اس عاشق حبیب نامی بندے نے
اللہ سے عشق کیا ہے کہ اللہ پر جان بھی قربان کر دی. جو مال کماتے تھے اپنی زندگی میں اس کے دو حصے کرتے تھے, ایک حصہ اللہ کے نام پر, ایک حصہ اپنی ذات پر, ایک حصہ اپنی ضروریات پر خرچ کرتے تھے. تو اللہ کے عاشق ایسے ہوتے ہیں. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی وہ جب کوئی چندہ ضرورت پڑتا تو کہتے تھے مولویوں پہلے آپ نکالو, کیونکہ آپ کو دینے کی عادت نہیں ہے, لینے کی عادت ہے. پہلے مولویوں سے چندہ لیتے تھے اور طالب علموں سے بھی لیتے تھے حضرت. چلو بھائی طلباء کو کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ, 1 روپیہ ہے تو وہ بھی ڈالو. 1 روپیہ طالب علم ڈالتے تھے. یہ میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خود یہ بات ارشاد فرمایا. آپ نے چندہ لیا, فرمایا مولوی پہلے ڈالو, مولویوں کا پیسہ برکت والا ہوگا, یہ پہلے ڈالو کیونکہ یہ علماء ہے, یہ انبیاء کے وارث ہے. تو انہوں نے ڈالا, پھر دوسروں نے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا آپ بھی ڈالو, جس کے بعد 1 روپیہ ہے وہ بھی ڈالے. یہ جو خرچ کرنے کی عادت ہے یہ بہت عمدہ اعلیٰ بہترین عادت ہے, یہ عادت اپنانی ہوگی. اگر اس عادت پر ہم نہیں آئیں گے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر آپ ریاکاری کرو گے, کوئی عمل ریاکاری, پیسہ خرچ کرو گے مقصود لوگوں کو دکھلانا ہے, صدقہ خیرات کیا مقصود لوگوں کو دکھانا ہے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کیا ہے, فرمایا کہ یہ ریا قبر میں سانپ کی صورت میں اس پر مسلط ہوگا. یہ دکھلاوا کرنا, یہ سانپ اللہ بنا دے گا, اور جب یہ سانپ بن جائے گا تو یہ اس پر مسلط ہوگا جو ریاکاری کرتا تھا, چاہے وہ نماز میں ریاکاری کرتا ہو, تسبیحات میں ریاکاری کرتا ہو, دینیات میں کرتا ہو, معاملات میں, میزبانی میں, مہمان نوازی میں, جہاں بھی ریاکاری کرتا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشی اس کا مقصود نہیں ہے, تو یہ اس کا عمل سانپ کی شکل میں اس پر مسلط ہوگا قبر میں. اور فرمایا جو بخیل ہے تو یہ بخل بچھو کی صورت میں اس پر مسلط ہوگا قبر میں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے. تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو فرمایا اصلاح کرو, اپنے دل کی نیت کا بار بار جائزہ لو, بار بار جائزہ لو, جائزہ لو, جائزہ لو. اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے, قرآن کریم کے مکمل احکام پر غیر مشروط ایمان لے آئے. اب اس کے بعد سب سے اہم چیز اخلاص ہے کہ جو بھی قرآن پاک کے حکم پر عمل کرنا چاہے تو خالصتاً اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے. اگر دکھلاوے کے لیے کرے گا تو یہ دکھلاوا سانپ بن کر اس کے سامنے قبر میں آ جائے گا. اگر بخل کرے گا تو وہ بچھو بن کر اس پر مسلط ہو جائے گا, تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اپنی نیت کا ہر وقت, ہر لمحہ, ہر گھڑی جائزہ 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 لینا چاہیے. اگر نیت کا جائزہ نہیں لیں گے کام خراب ہو جائے گا. اس میں عالم ہو غیر عالم ہو, خود پیر صاحب ہو مرید صاحب ہو, اس میں بڑا خطیب ہو یا سننے والا ہو, استاد ہو یا شاگرد ہو, خاص آدمی ہو یا عام آدمی ہو, امیر ہو یا غریب ہو, سب. ایسا نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی بھی ریاکاری کرتا ہے, صرف امیر آدمی نہیں کرتا. امیر آدمی ریاکاری کرتا ہے پیسے میں,
صدقہ خیرات میں، غریب آدمی ریاکاری کرتا ہے عبادات میں کہ آج میرا روزہ ہے، آج میں نے اتنی نفلی پڑھی، آج میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے۔ ہاں استاد اپنے شاگردوں کو، کوئی اللہ والا اپنے متعلقین کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو جو ہے نا جذبہ دلانے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ریاکاری نہ ہو، بہرحال ریاکاری نہ ہو۔ اگر ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے نہیں، علامہ جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی پیاری بات کر دی۔ حضرت جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی۔ فرمایا کہ جو داعی ہے، دین کی بات کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلا وقت دے، اور جب وہ اکیلا ہو جائے تو وہ اپنے اخلاص پر مراقبہ کرے کہ اس کے اخلاص میں خلل تو نہیں آ رہا۔ اگر اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، چاہے وہ اخلاص والا بھی ہو، تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کنواں ہوتا ہے کہ اس سے مسلسل پانی نکالتے رہو نکالتے رہو نکالتے رہو، بالآخر آپ کے جو برتن ہیں اس میں کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو نیچے کیچڑ بچتا ہے، وہ کیونکہ پانی آہستہ آہستہ پھر اوپر ہوتا ہے پھر بھرتا ہے، یعنی اس کو وقفہ دینا ضروری ہے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو وقفہ دے جو دین کا داعی ہے۔ اور ایک حدیث، آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تھلا لگا ہوا تھا، لفظ ہے کہ پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں جی، پیلا، ہم سرک میں گئے، تھلا لگا ہوا تھا، تو اس اونچی جگہ پر صحابہ ہم جمع تھے، اندھیری رات تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور تھوڑی سی اونچی جگہ سامنے رکھی ہوئی تھی، باری باری صحابہ قرآن سنا رہے تھے ایک دوسرے کو، اور بڑی خوبصورت آواز میں، بڑی پیاری آواز میں قرآن سنا رہے تھے۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا سارے صحابہ جو وہاں موجود تھے، سارے مطلب جو وہاں موجود تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام نے سلام فرمایا اور بیٹھ گئے عام۔ تو ایک اوپر جاتا تلاوت کر رہا ہے، پھر دوسرا کر رہا ہے، پھر تیسرا، اور جب مجلس برخاست ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا آپ نے بہت عمدہ قرآن پڑھا ہے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے ان کو خوب دعائیں دی اور فرمایا آپ قرآن سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اور دنیا میں آپ غریب بھی ہو، تو جو مالدار لوگ ہیں ان کی بنسبت آپ آدھا دن جنت میں پہلے داخل ہو جاؤ گے، یعنی 500 سال پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، آپ نے نہیں پہچانا؟ تو صحابہ نے دل میں ندامت آئی کہ پہلے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی جگہ پر بٹھاتے، ادب سے آپ کے سامنے بیٹھتے۔ معلوم ہوا رات کے اندھیروں میں آقا علیہ السلام نے اپنے عاشقوں سے، صحابہ حضور کے عاشق ہیں نا، اپنے عاشقوں سے جا کر قرآن سنا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، فرمایا جو قرآن کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا فلیس منی، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں جی یہ تکلفات بے جا تکلفات جائز نہیں ہے، اتنا قرآن کو بھی پتہ ہے۔ بہرحال قرآن کریم کو خوبصورتی سے پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، اور اتنا خوبصورتی سے پڑھنا کہ لوگ توجہ سے قرآن کو سنیں، چاہت سے قرآن کو سنیں، ان کے دل میں محبت پیدا ہو کہ قرآن سننا چاہیے۔ مور ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز کسی کو پسند نہیں ہے۔ ایسا کاریگر نہیں ہونا چاہیے نا۔ اچھا قرآن پڑھنے والا ہوتا کہ قرآن کے انوارات، قرآن کریم کے برکات، ہاں یہ ہمیں حاصل ہو۔ کلام الہی یہ ہماری ہدایت، ہماری بخشش اور ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ وشفاء لما فی الصدور فرمایا کہ یہ سینوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، اور یہ رہنما ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ اپنا عاشق بنائے ہم کو۔ عافیت ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ فوراً آپ کو جی ہم سے امتحان لیا جائے۔ از خود اسلام میں امتحان کے لیے از خود پیش ہونا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت اور سلامتی مانگو، اور جد و جہد بھی عافیت اور سلامتی کے راستے کی کرو۔ پھر کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے تو پھر کھلے دل سے، اور صرف زبان سے اللہ کا شکر نہ کرو، دل سے بھی اللہ کا شکر کرو۔ ہر وقت یہ مراقبہ ہے، جہاں بیٹھو یار میں نے روٹی کھائی ہے، میں نے زبان سے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میرے دل نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ تو پھر آدمی بار بار کہتا ہے، پھر دل بھی کہتا ہے، ایک بار کہنے سے دل نہیں کہتا۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔